जनाब समन अंसारी ने शम्मों की बैंड बजा दी, शम्मों की शैम ग्लैम की शेम ग्लैम बना दी जनाब, और चटनी बना दी। इसके साथ साथ जनाब समन अंसारी ने सिर्फ शेम ग्लैम को देखा है, इसके अलावा ये हमारी जो लच्छो कौन सी है, तैयबा, तैयबा को ज़रा देखें। और इसके अलावा तैयबा के अलावा जो हमारी आरजू उस्मान है, तो आरजू का ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि उसने सही कस के बाल बांधे होते हैं। बहुत कम मैंने आरजू का देखा है कि उसने बाल बहुत ज़्यादा ना ऐसे बिखेर के या वो स्टाइल करके खुले करके उसने कुकिंग की है। मैंने हमेशा उसको देखा है, रमज़ान में भी मैं देख रही हूँ कि उसके सर पे दुपट्टा होता है। एक दो रील्स उसकी मेरे सामने आई हैं जिसमें मैंने नोटिस किया कि उसने सर ढांपा हुआ है, लेकिन उसका सर कभी ढांपा नहीं होता, लेकिन तेल से सही तरह से कस कुस के उसने जेल शेल लगा के अपने बाल बांधे होते हैं। लेकिन ये जो दो बीबी हैं ना, ये अक्सर खुले बाल और रेशमी कपड़े पहन कर कुकिंग कर रही होती हैं। समन अंसारी की एक बहुत ही मज़े की शेम ग्लैम की शेमें बना दी समन अंसारी की, ये सुने और उसके बाद फिर जनाब हम तबसरा करते हैं। ये ना, मैं ये बड़ा प्यारा सा जोड़ा प्यार में मेरे पास आया फलाना ढमकाना से, तो ये पहन लो। इतना प्यारा सैटिन का कुर्ता है और साथ ही नैलॉन नेट का दुपट्टा है। देखें आप जरा कितना कोई ये प्यारा लग रहा है ना। खाना पकाते हुए हो जाएगा गंदा, लेकिन ऐसा तो चलता ही है। स्टॉप, एक मिनट, ये आपने रेशमी कपड़ा पहना हुआ है चूल्हे के पास। हु वेयर्स सिंथेटिक्स, नायलॉन और सिल्क नियर अ फ्लेम? यू आर अ वॉकिंग फायर हैजर्ड बाजी। तो सुबह जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि अब आप 50 लोगों की दावत कर ही लेते हैं, तो फिर मैं ग्रोसरियां भी लेने चली गई, तो वहां से फिर मैं सैलून भी चली गई। किचन ब्लो ड्राई कराना तो जरूरी है ना। और अच्छी बात यह है कि जब आप एग्जॉस्ट को ऑन रखें ना, तो फिर बालों का ब्लो ड्राई खराब नहीं होता है, चाहे आप कितनी सारी भी हांडियां पका लो। आपको ये तो पता ही होगा कि जब इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है तो बालों को बांध लिया जाता है ना। एक चीज़ होती है स्क्रंची या रबर बैंड या फिर जॉ क्लिप, उसके साथ पीछे कर लेते हैं, या ऊपर से हेयर नट डाल लेते हैं, या कुछ नहीं हो तो एक पुराना सा दुपट्टा बांध लेते हैं। और वो भी ना हो तो आप तो मुल्क से बाहर रहती हैं, आपके पास मियाँ की स्वेट शर्ट और हुडी तो होगी, हुडी सर पर डालना ताकि आपके बाल खाने में ना गिरे। अच्छा जी, और ये देख लें पीआर में मेरे पास ये कितने खूबसूरत कोई कड़े आए हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं रूबियों वाले। और ये अंगूठियां और ये हाथ का देखें, इतना डेलिकेट सा पीस है। आजकल बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म चल रहा है, कांटे तो देखें ना जरा। तो फिर ना दावत की तैयारी करते हुए रिमझिम तो होना होता है। और जिनके लंबे नाखून होते हैं, चाहे रियल या आर्टिफिशियल, वो फूड प्रेप करते हुए खास तौर पे मेहमानों के लिए ग्लव्स पहनते हैं। फूड प्रेप ग्लव्स मिलते हैं, सादे लेटेक्स के ग्लव्स मिलते हैं। यू डू नॉट प्रिपेयर फूड विद लॉन्ग नेल्स। बात है कि मैंने आज अपने हस्बैंड से कहा कि पूरा एक हफ्ता हो गया है हमने बड़ी कोई दावत नहीं की है, ठीक है ना, और नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। कम्युनिटी वालों को तो कुछ करना होता है ना, दावतें तो फिर करनी होती हैं। लोग तो कहेंगे दे हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोगों का काम है कहना। क्या आप हर कहीं सुनी बात पे अमल कर लेती हैं? अच्छा जी, तो मेन्यू तो बताती चलूं मैं आपको। मेन्यू में हमारे पास है चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन सीख कबाब, चिकन बिरयानी और चिकन कोरमा। साथ ही मैंने बनाए हैं कोई 300 बीफ के शामी कबाब। और क्योंकि बच्चे भी आए हुए होते हैं तो उनके लिए तो पिज़्ज़ा चीजें मैं तैयार कर सकती हूँ या मैं वो ऑर्डर करा सकती हूँ। साथ ही मैं उनके लिए करूंगी डिजर्ट में शाही टुकड़े और फ्रूट ट्राइफल। अब देखे ना जी, खाना खिलाना है तो लगे तो कि पैसे खर्च हुए हैं। ऐसा ही होता है जी, मुल्क से बाहर आए तो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी बातों से अंदाजा होता है कि आप साहिब इस्तिताअत हैं, यू आर वेल ब्लेस्ड, यू गेट लॉट्स ऑफ पियाज, हैप्पी फॉर यू। लेकिन थोड़ा सा एहसास कर लें, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एवरी डे टू गेट अ प्रॉपर मील फॉर इफ्तार। हमारे ही जैसे लोग हैं ना, जो 2 से 3 जॉब्स कर रहे हैं दिन में जस्ट टू मेक एंड्स मीट। सो व्हेन यू आर शोइंग फूड प्रेप, जरूरी नहीं है कि आप इस बात को बार बार प्रमोट करें कि इतने सारे लोगों के लिए दावत है और ये हफ्ते में दूसरी या तीसरी दावत है। जस्ट अ थॉट, थिंक अबाउट इट। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी और कंपैशन इन्फ्लुएंस करते हुए जरूरी है। समन अंसारी साहिबा, इन्होंने ह्यूमैनिटी, इन्होंने हया, इन्होंने इंसानियत बहुत पीछे छोड़ आई है। अब तो इनको पैसे की लत लग गई है, अब इनको खाने से ज़्यादा पैसे का जायके की आदत पड़ गई है। अब ये क्या ह्यूमैनिटी और ये क्या देखेंगे लोगों को। इनका कंटेंट वायरल हो गया है, पैसे भरमार इनको पीआर, ये जो पीआर पहन रही हैं इसके पीछे पता नहीं कितने कितने डॉलर्स इन्होंने लिए होते हैं प्रमोशन के। अब तो इनको लत लग चुकी है। अब ये कैसे एहसास करें ये, अब इनको लोग इनको नहीं प्रमोट, लोग जो भी देख रहे हैं ना उनकी सोच इनको देख के ऐसी होती है। एक्चुअली इन लोगों को सिस्टम प्रमोट कर रहा है। मैंने कल आपको बताया था ना, दजाली फितना। देखें, हम लोग रिएक्शन बनाते हैं ना, हम लोगों को सब लोग कहते हैं कि हम हेट फैलाते हैं, ये वो। मैं आपको बताऊं कि यकीन करें, सिस्टम जो इन पूरे सोशल प्लेटफॉर्म का सिस्टम है ना, वो कभी भी पर्दे में काम करने वाली औरत को प्रमोट नहीं करेगा। अब मैं फेसलेस वीडियोस अपने दूसरे चैनल पे बना रही हूँ ना, नहीं प्रमोट होंगी। बहुत टाइम लगेगा। सिस्टम मजबूर करेगा ऐसी औरत को कि सामने आओ। लेकिन नहीं, मैं अपनी शौक से, मुझे वीडियोग्राफी करना जितना मुझसे होता है, मुझे शौक है, मैं तो बनाती रहूँगी। लेकिन मैं कभी दजाली फितने के चुंगल में नहीं फंसूंगी। लेकिन ये औरतें जो हैं, इनको लोग नहीं प्रमोट कर रहे, इनको सिस्टम प्रमोट कर रहा है। सिस्टम के पीछे कौन बैठे हैं? एप्स्टीन फाइल
سے ساری یہ کڑیاں سسٹم کی وہاں پہ ہی ملتی ہیں. تو سسٹم ایسی عورتوں کو زیادہ پروموٹ کرے گا. جب آپ نے صلاح الدین ایوبی کا یا میرے خیال میں ترکش ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے تو بچے بھی نماز کے لیے دوڑے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک کلپ میرے سامنے آیا. تو یہ تو ان کے ایمان کو ہم کیسے وہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ان کو سب کے ایمان کو کمپرومائز کرنے کے لیے ان کی عورتوں کے اوپر اٹیک کرنا پڑے گا, ان کی عورتوں کے اندر فیشن بے حیائی کو لانا پڑے گا, ان کی خوبصورتی کے انداز ان کو بتا کے ان کو دین سے ہٹانا پڑے گا. جب ہم نے یہ کر لیا تو پھر آنے والی نسلوں میں کوئی بھی نیک بچہ نہیں پیدا ہوگا. یہ کلپ میں اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں, لیکن یہ آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. آئی تھنک وہ پایا تحت عبدالحمید کا جو ڈرامہ تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہودیوں نے سب سے پہلے عورت ذات کو اٹیک کیا تھا. تو یہ جو شمع طیبہ شیبہ ہے نا, ان کو سسٹم نے ریچ دی ہے, ان کو دجالی فتنے نے ریچ دی ہے, ان کو لوگوں نے نہیں دی. جو بھی انسان نارمل بندہ دیکھے گا نا, اس کا کامنٹ ایسے ہی ہوگا جیسے میرا ہے اور بہت سارے لوگ. ہاں کچھ ایسے انجان لوگ ہیں جو ایسے ہی بننا چاہتے ہیں, جن کی خواہش ہے کہ ہم بھی ایسے بنیں, تو وہ تو ایک ڈفرینٹ کمیونٹی ہے نا. لیکن جو حقیقی نظر حقیقی اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے نا, تو ان سب کے کامنٹس یہ ہیں, تم لوگ نارمل زندگی نہیں دکھا رہے. تم لوگ جو دعوتیں پیچھے تم لوگوں کے کیٹرنگ سسٹم بزنس چل رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ ہم اپنی فرینڈس کی ہماری کٹی پارٹی ہو رہی ہے, ہماری تو کٹی پارٹی ہو رہی ہے. ہماری تو کٹی پارٹی نہیں بلکہ ہماری نا یہ سیری میں بھی ہم 15-20 ڈشیں بنا کے نا تو ان کو فیشن دلا کے تو ان کو دکھا دیتے ہیں. لیکن یہ کدھر سے احساس کریں گی یہ عورتیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں نا, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ عورتیں ہیں, یہ انڈسٹری کی عورتیں نہیں ہیں, یہ گھریلو عورتیں ہیں جو گھریلو خواتین کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. مینس کہ ان کا کانٹینٹ ان کے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت سے یہ عورتیں شکر چھین رہی ہیں. جو ایک ڈش بنا کے خوش ہو جاتی ہے نا, اس کو یہ احساس کمتری کا شکار بنا رہی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط رکھے. لیکن میں خود دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ چیز کتنی بڑھ رہی ہے. یہ ساتھ کھانوں سے شروع ہوتی ہیں اور پھر بے حیائی پہ ان کی چیز ختم ہوتی ہے. کھانوں سے شروع ہو کر پھر ان کی سڑک تک یہ جاتی ہیں, سڑک پہ ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, روڈوں پہ, لنڈن کے روڈوں پہ اپنے دوپٹے گھسیٹ کے, بال ادھر کر کے, سینے کھلے کر کے, پھر ان کی ماڈلنگ شروع ہو جاتی ہے. بھئی یہ کون سی شیف ہے؟ یہ تم لوگوں سے اچھا تو وہ دانیال ہے جو اپنی نیش پہ قائم ہے. اتنا ماشاء اللہ وہ اتنی اچھی احادیث کو کوٹ کرتا ہے, اتنی اچھی کوکنگ کرتا ہے, اتنی اچھی باتیں کرتا ہے, تو کیا اس کو آفر نہیں ہوں گی؟ لیکن یہ جو عورتیں ہیں یہ کر کے آ رہی ہیں, مطلب آپ اپنی نیش پہ تو کھڑے ہو, ساتھ ماڈلنگ شروع کر دی ہے. پی آر وہ ایک کچن ود انایا ہے کوئی اس طرح کا, اس عورت کو میں دیکھ رہی ہوں, وہ بہت ٹائم سے اس نے بڑا فیس لیس اس کی ریسپی ہوتی ہے, بہت اچھی وہ کک ہے. میں نے اس کو گرو ہوتے دیکھا ہے, لیکن پھر بھی جتنی محنت سے وہ کھانا بناتی ہے, جتنی اچھی ریسپیز اس کی ہوتی ہیں, جتنا اچھا بولنے کا انداز اس کا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کہ وہ پھر بھی نہیں گرو ہوئی. لیکن وہ اتنی محنت کرتی ہے. آپ دیکھیں اس کی ویڈیوز دیکھیں, اس کی ویڈیوز کی کوالٹی دیکھیں. یہ جسٹ خوفناک میک اپ کر کے, بال کھلے چھوڑ کے, ان کو تو بیسک ایتھکس کا نہیں پتا کہ کھانا بناتے وقت آپ لوگوں نے اپنے سروں کے بالوں کو ڈھانپ کے رکھنا پڑتا ہے. یہ سمن انصاری تو آج کہہ رہی ہے, میں بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ بھئی یہ کون سی شیف ہے, یہ کون سی کھانے کی پروموشن ہو رہی ہے, یہ کون سا کھانے کے انداز کو پروموٹ کیا گیا ہے جس میں ایتھکس نہیں ہے, یہ کون سا فیشن ہے جس میں ایتھک نہیں ہے. کوئی ان میں سے عورت یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی اپنے آپ کو پاک کر کے, پاکیزہ وضو کر کے کھانا بناؤ, سر کے بال ڈھانپ کے کھانا بناؤ, 100 کلو کا میک اپ لگا کے اپنی سکن کی تباہیاں نہ کرو. وہ جو کھانوں میں سے سٹیم تم لوگوں کے منہ پہ پڑتی ہے, تم لوگوں کی سکن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اوپر سے ریشمی کپڑوں کا تو میں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ان کے اوپر تو کوئی کمپلین بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں یو کے میں تو سارے گھر لکڑی کے بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ یہ جناب کچن میں کھڑے ہو کے فلیم کے آگے ایک وہ بھی نہیں ہے نا, گلاس جو انڈکشن والے چولہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے, بلکہ آگ والے فلیم والے ان کے چولہے ہیں, اور اس کے آگے ان کی چولہے کے سامنے ان کی ماڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے. کس قسم کا ٹرینڈ آپ لوگ مطلب وہ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس کو آگے لے کے مزید سڑکوں تک چلے گئے ہیں آپ لوگ. یہ میں بہت عرصے سے ان کو نا یہ ساری باتیں کہہ رہی ہوں. سمن انصاری اس کی گجرا والا والی جو اس کی پنجابی ہے نا, اس کو تو یہ کر رہی تھی نقل, لیکن اس کی ذرا اسکاٹش جو اس کا اسکاٹش ایکسنٹ ہے نا, ذرا اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی نظر آپ نے دوڑائی ہوتی ہے. آپ ذرا اس کو ضرور اگلی دفعہ میمکری کیجیے گا, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ گجرا والا کے گاؤں کی بالکل ایک بستی کا ایک ایکسنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اسکاٹش ہی اپنے آپ کو بولتی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ اریٹیٹ کرنے والا ایکسنٹ ہے. تو یہ ان کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. بھائی پیسے آ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا. کل تک یہ بیچاریاں جموں میں اوپر ٹانگیں کر رہی ہیں, کبھی ادھر ٹانگیں کر رہی ہیں, جموں میں جا کے یوگا کلاسیں لے کے کما رہی تھیں ہیں, تو ان کی تو یہ لاٹری لگ گئی. اب اس میں حرام ہے حلال ہے, ان کو کیا پرواہ ہے؟ پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا حرام اور حلال امپورٹنٹ ہے؟ ان کے لیے تو اب کوئی میٹر نہیں کرتا. میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ دجالی فتنہ ہے, آج کے دور کا دجالی فتنہ یہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں یہ ہمارے کوئی مسلمانوں کے تو نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا ان کی جا کے کڑیاں کدھر ہوتی ہیں,
تو اگر ان تمام آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو فیس ویلیو کے ساتھ عورتیں آتی ہیں نا، اور خاص طور پہ اچھی عورتیں جب آئیں گی اس طرح سج دھج کے، ان کو زیادہ سسٹم پروموٹ کرے گا. ان کو لوگ نہیں پروموٹ کریں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے بورڈز ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سسٹم ریچ دینی ہوتی ہے نا، بورڈز کی طرف سے ان کو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہر لینگویج میں ان کو آ رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی نوٹس کریں، وہ کامنٹ ایسے ہوں گے، بہت ریئل لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بورڈز زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو سسٹم ٹارگٹ کرتا ہے. جو زمانہ بہت صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے نا یہودیوں کی پلاننگ تھی کہ ان کی عورتوں کو فیشن دیتے ہیں، پھر وہاں سے بے حیائی ان کے اندر آئے گی اور پھر نسلیں تباہ ہوں گی. تو یہ وہی سسٹم ہے کہ یہ جو شیم اور طیبہ لوگ جیسی عام گھریلو عورتیں تھیں نا، کیونکہ ہر باقی جو بچیاں تھیں یونیورسٹی گوئنگ تھیں، انڈسٹری میں جانے والی تھیں، وہ ان کے اوپر تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نا. ہانیہ ہماری انڈسٹری کو دیکھیں، آدھی سے زیادہ ننگی ہو چکی ہیں. ان پہ زیادہ نہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ہم جیسی، آپ جیسی، ان جیسی عورتوں کے. اگر ہم جیسی ان جیسی عورتیں صرف آ جائیں نا سج دھج کے، تو سسٹم یوں چٹکیوں میں ہمیں پروموٹ کرے گا. تو یہ ایک دجالی فتنہ، یہ وہ سازش ہے جو بہت عرصہ دراز سے ہو رہی تھی. پہلے سامنے آ کے ان کی کمیونٹی کے اندر فزیکلی انٹر ہو کے ان کو بھٹکایا، اور پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا کا لالچ، مونیٹائزیشن، یہ والی ساری چیزیں دے کے پھر وہاں سے بیٹھ کے سسٹم کے تھرو ان عورتوں کو اتنا دیا کہ تاکہ یہ واپس نہ مڑ سکیں، اتنا ان کو دلدل میں پھنسایا. اور یہ میری باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ فتنہ ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہوگا. اور آپ دیکھیں ان سے انسپائر ہو کہ کتنے سارے لوگ ایسے کانٹینٹ بنانے پہ مجبور ہو گئی ہیں. کیونکہ جب اچھی عورتیں کانٹینٹ اس طرح کا بنائیں گی نا، تو اچھی عورتیں ہی ان سے متاثر ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنی مشکل میتھمیٹک نہیں ہے، اس کو سمجھیں. یہی کھانا ہوتا تھا نا، یہ فیشن لا رہے ہیں. فیشن میں جب آپ کا ایتھک ہی نہیں ہے تو فائدہ آپ کے فیشن کا؟ جی فیشن والا کھانا ہم بنا رہے ہیں. یہ پارٹی آرگنائزر ہیں، ادھر یہ ان کی ایک چاند ستارے پہ آرزو اور شمو کی کوئی لگی ہوئی ہے، بڑا مقابلہ لگا ہوا ہے. وہ آرزو کہتی ہے، آرزو اور شمو نے اس بار چاند تقریباً سیم لیا، سیم ڈیکور کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ شمو نے پہلے یہ کیا یا آرزو نے کیا. آرزو نے کہا ہے کہ بھئی میرے جیسا کوئی نہیں سجا سکتا. ان کا مقابلہ جو ہے نا بڑا مزے کا مقابلہ ہے. تو انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرواتے ہیں دونوں کا کہ پہلے کس نے یہ سارا چیزیں انٹروڈیوس کی. بہرحال جو آرزو کی بات ہے نا، وہ ایک بڑی ہی مطلب ایک کہہ دیں گے کہ بڑی اسٹرانگ لڑکی ہے اور بڑی پکی ہے، ٹھیک ہے، بڑی میچور ہے. اور وہ ایسے نہیں مطلب اس کے کام، اس کی محنت سے کانٹینٹ بنا ہوتا ہے. اس کی ریسپیز کو دیکھ لیں. تو بہرحال اس چیز کو ضرور خدا را سمجھیں. اگر کوئی سوچ رہا ہے نا کہ ان کو دیکھ کے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو بڑا سوچنا اور دجال کے فتنے کو کے اوپر اسٹڈی کریں کہ دجال کا فتنہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فتنہ آ چکا ہے. آپ یہ مت انتظار کریں کہ ایک آنکھ والا دجال آئے گا، وہ ہم دیکھیں گے تو وہ دجال ہوگا. نہیں، دجالی فتنہ اس ٹائم پہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے. حفاظت کریں اپنے گھروں کی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ.